لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. خیران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نظام ولایت کے عنوان سے جس سلسلے کا آغاز کیا تھا اس سلسلے کی آج یہ تیسری کڑی ہے. ولایت کے حوالے سے جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ زندگی کا اہم ترین مسئلہ ولایت ہے. ولایت کنجی ہے، بیس کنسیپٹ ہے، کور کنسیپٹ ہے ولایت. عزیزان، یہ بات اگر ہماری سمجھ میں آ جائے تو بہت سارے امور اور مسائل جو ہیں وہ ہم خود بخود حل کرنے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ. یعنی یہ وہ سوال ہے کہ جو مجھے اور آپ کو اپنے آپ سے خود سے بار بار پوچھنا ہے، ہر بار پوچھنا ہے کہ ہم کس کے نقش قدم پر ہیں، ہم کس کے راستے پر ہیں. یعنی مثال کے طور پر ایک شخص ہے کہ جو کہتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ، گواہی دیتا ہے اپنی زبان سے، لیکن خود خدا، پیغمبر خدا، ولی خدا اس قدر تاکید کریں بندگی کی، علم کی، نماز کی، حسن معرفت کی، اور اس کی زندگی میں یہ سب چیزیں نہ پائی جاتی ہوں تو مہم ترین نقطہ یہ ہے کہ وہ خود سے سوال کرے کہ وہ کس کی ولایت میں زندگی بسر کر رہا ہے، کس کے پیچھے چل رہا ہے. جیسے امام علی علیہ السلام کا وہ جملہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوگا یقیناً کہ مولا علی نے اپنے ریلیشن شپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیسے بیان کیا. اونٹنی اور اس کا بچہ، یعنی مولا فرماتے ہیں کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم پر قدم رکھتا ہوا چلا ہوں اپنی پوری زندگی میں. یہ ولایت ہے میرے عزیز. یہ نہیں ہے کہ زبان سے محمد رسول اللہ کہا اور قدم کسی اور کے، زبان سے علی ولی اللہ کہا، نقش پا پر کسی اور کے چل رہے ہیں. جیسے وہ ایک صحابی تھے، ان کا بہت ہی مشہور و معروف جملہ ہے کہ نماز کا مزہ علی کے پیچھے آتا ہے، دسترخوان پر معاویہ کے ساتھ مزہ آتا ہے. یہ ولایت نہیں ہے. ولایت مینس کس سے تقرب ہے، کس کو فالو کر رہے ہیں، تمہارا امام کون ہے، کس کے ساتھ اٹیچڈ. اگر تو امیر شام کے پیچھے کھڑے ہو کر پوری رات شب بیداری اور نماز میں گزار دو تو اس نماز کی کوئی حیثیت نہیں ہے میرے عزیز. کہتے ہیں نا کہ نماز معیار ہے باقی تمام اعمال کے لیے، یعنی تمام اعمال کی قبولیت کا معیار نماز ہے، لیکن خود نماز کی قبولیت کا معیار کیا ہے؟ نماز کی قبولیت کا معیار ولایت ہے. اس کو سمجھیں اچھی طرح سے. اس کے لیے میں بہت آسان سی مثال میں آپ کو دوں کہ امام حسین علیہ السلام کی مخالفت میں کھڑے ہو کر لوگ نماز پڑھ رہے تھے، اور امام حسین کے پیچھے کھڑے ہو کر بھی لوگ نماز پڑھ رہے تھے. کون سی چیز ڈٹرمن کرے گی کہ کس کی نماز قبول ہو رہی ہے اور کس کی نماز قبول نہیں ہو رہی؟ ولایت ڈٹرمن کرے گی. میں نے کہا نا، ولایت کا جو نظام ہے وہ انتہائی پریکٹیکل ہے، ہماری زندگیوں سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے. جب تک ہم اس چیز کو، اس قرآنی نظریے کو، اس کنسیپٹ کو نہیں سمجھیں گے ہم کبھی اپنی زندگی میں درست ڈائریکشن پر نہیں جا سکتے. جیسے ڈاکٹر علی شریعتی کے جملے ہیں کہ جو لوگ امام حسین کو چھوڑ کر کعبے کے گرد گھوم رہے تھے، مطلب وہ خالی اینٹوں اور پتھروں کا طواف کرے تھے، بیت اللہ کا طواف نہیں تھا، وہ اینٹوں اور پتھروں کے بنے ہوئے ایک کمرے کا طواف تھا. اور آپ دیکھیں خدا نے اس کی حقیقت دکھا دی تھوڑے ہی دنوں میں. تو کربلا بھی ہم کو جو چیز سکھاتی ہے وہ یہی سکھاتی ہے کہ فقط ولی خدا کا نام لینے سے بات نہیں بنتی. یعنی امام حسین کا نام لے کے آپ دیکھیں جو لوگ مدینے میں رہ گئے، مکے میں رہ گئے، کہ کامیاب ہو گئے، مقصد کو پا لیا. یا کوفی جس طرح سے بدبخت ہو گئے جنہوں نے امام حسین کو چھوڑ دیا، اس مقام کو ڈیفینیٹلی نہیں پا سکے کہ جو ان لوگوں نے حاصل کیا کہ جنہوں نے امام حسین کا ساتھ دیا یا جو ان کے ساتھ ساتھ چلے. یہ وہی والی بات ہے جو قرآن میں کہہ رہے ہیں نا، پروردگار ہجرت نہیں کی، جہاد نہیں کیا، خالی ایمان لا کر بیٹھ گئے.
تو وہ اس مقام کو کبھی حاصل نہیں کر سکتے. سورہ مبارکہ انفال میں کہہ رہا ہے پروردگار بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وحاجروا وجاہدوا، کہ جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے پیغمبر کو قبول کیا، ان کی زندگی کیسی ہوتی ہے. ان الذین آمنوا بات ختم ہو گئی جی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، بات ختم ہو گئی یہاں پر نا میرے عزیز. پھر کیا کیا؟ یعنی ایمان تو لے آئے، ایمان لانے کے بعد کیا کیا؟ ہاجروا، ہجرت کی. ہجرت کا کیا مطلب ہے؟ ہجرت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس فزیکلی آپ اپنی جگہ کو چھوڑ دیں، نہ، بلکہ اپنے آپ کو معنوی اعتبار سے مستقل حرکت میں رکھیں، یعنی اپنے معیار کو، اپنے درجے کو مسلسل ترقی دیتے رہنا. پھر کہا وجاہدوا، اور جہاد کریں. جہاد کا مطلب کیا ہے؟ کوشش. کیسے کوشش کریں؟ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. کوشش کرتے رہیں، انویسٹ کرتے رہیں اپنی جان کو اور اپنے مال کو فی سبیل اللہ، تاکہ خدا کے نظام کو، اس کے قوانین کو جس حد تک ہو سکے سب سے پہلے اپنے اس 5-6 فٹ کے وجود پر نافذ کریں، پھر اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، پھر اس سے آگے اس کے نفاذ کے لیے جہاد کریں. یہ مومن کی زندگی ہے. تو 3 سیلین فیچرز ہیں مومن کی زندگی کے: ایمان، ہجرت اور جہاد. یہ نہیں ہے کہ ایمان لائے اور بس بات ختم ہو گئی، نہ. پھر کہا والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو پناہ دی، یعنی ہجرت کرنے والوں کو، یعنی جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے. ان جنرل کچھ لوگ ایسے ہیں جو مہاجر ہیں، مجاہد ہیں، کچھ وہ ہیں جو ان کے پناہ گاہ ہیں، ناصر ہیں، ان کو سپورٹ دیتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں. اولئک بعضهم اولیاء بعض، وہ ہیں جو ایک دوسرے کے اولیاء ہیں. تو ولایت حق کا نصاب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ ولایت حق کا نصاب یہ نہیں ہے کہ آپ شیعہ ہیں، میں شیعہ ہوں اور جی ہم ایک دوسرے کے دوست ہیں، نا. ولایت حق کا سلیبس کیا ہے؟ ولایت حق کا سلیبس یہ ہے کہ ہم ایمان کے ساتھ ہجرت اور جہاد کو اپنی زندگی میں شامل کریں، اور ایک گروہ وہ ہے کہ جو ان کو سپورٹ دے، ان کی مدد کرے، ان کے ساتھ کھڑا ہو. کیونکہ پریکٹیکلی ظاہر ہے ہر ایک کے لیے فزیکلی یا ظاہری طور پر ہجرت اور جہاد ممکن نہیں ہوتا، لیکن باقی لوگ ان کے سپورٹ میں ہوں، ایک دوسرے کے اولیاء ہیں. جس طریقے سے بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مکے میں جو مسلمان تھے، اب دیکھیں انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں، دین خدا کے لیے زحمتیں برداشت کیں، ہجرت کی. مدینے میں جو مسلمان تھے انہوں نے ان کو قبول کیا، اور وہ تاریخ کا حصہ ہے میرے عزیز کہ کس طرح سے قبول کیا، کہ بالکل یعنی ان کو کسی قسم کی دوگانگی کا، غیریت کا احساس نہیں ہونے دیا. یعنی جو مکے سے آنے والے مہاجرین تھے گویا ان کو اپنے اموال کا مالک بنا دیا. اس طریقے سے استقبال کے، اس طرح سے قبول کیا انصار نے مہاجرین کو. تو یہ ایک دوسرے کے اولیاء ہیں. تو ولایت حق کا جو سلیبس ہے وہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ولایت حق فقط یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہاں جی یہ میرا عقیدہ ہے اور یہ میرا فرقہ ہے اور وہ فرقہ ہے، ایک دوسرے کے اولیاء. ورنہ ولایت کے راستے میں ایمان کے ساتھ ہجرت اور جہاد بھی ضروری ہے. ولایت یعنی حق تصرف، سرپرستی، پیروی، یعنی ایک چیز کا بغیر کسی فاصلے کے دوسری چیز کے پیچھے آنا، یہ ولایت ہے.